السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی کون؟ ہلو ہلو کون بول رہا؟ حضرت آپ کی آواز تھوڑی ڈبل آ رہی ہے، تھوڑی کٹ کر آ رہی ہے۔ کون بول رہا تھا؟ جی میں مجاہد بول رہا ہوں حضرت۔ مجاہد کہاں سے؟ جی میں پونا کے قریب سے بول رہا ہوں حضرت۔ آپ کا نام عبد الرحمن؟ جی نہیں۔ جی آپ کا نام تو عبد الرحمن بتایا گیا، آپ کا اصل نام کیا ہے حضرت؟ جی محمد فاروق۔ محمد فاروق بھائی کہاں سے حضرت؟ جی ایم پی سے۔ ایم پی سے، اچھا جی حضرت اصل میں آپ کا ایک وائس ریکارڈنگ سنا میں، جی جس کے اندر آپ کچھ تقلید کے عنوان پر کچھ بات کر رہے تھے۔ جی تو حضرت اصل میں سمجھنا چاہتا ہوں یہ تقلید ہے کیا چیز؟ آپ تقلید کرتے ہو؟ جی میرا پورا گھرانہ حنفی المسلک سے تعلق رکھتا ہے، جی اور ہمارے یہاں پر کچھ اہل حدیث بھائی ہے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تقلید چھوڑو، تحقیق میں لگو۔ جی تو ابھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ تقلید ہے کیا اصل، کہ احناف جو ہے وہ اسے بہت ضروری سمجھتے ہیں، اور اہل حدیث بھائی کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، اس تعلق سے۔ تو تھوڑی وضاحت چاہ رہا ہوں، تقلید کہتے کسے ہے، تقلید کیا چیز ہے، تقلید کرتے کیوں ہے، اس تعلق سے تھوڑا جاننا تھا۔ جی میرے بھائی جہاں تک مجھے پتا ہے میرے طالب علم ہو، کوئی عالم عالم نہیں میرے بھائی۔ اچھا آپ عالم وغیرہ نہیں ہیں؟ جی نہیں، طالب علم ہوں، ابھی علم حاصل کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ جہاں تک یہ تقلید کا مجھے علم ہے کہ تقلید اسے کہتے ہیں کہ کسی امام کی، ٹھیک ہے، یعنی کسی غیر نبی کی بات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لینا، جی ٹھیک ہے، اس پہ تحقیق نہیں کرنا کہ امام صاحب نے یہ بات کہاں سے گئی، یہ کہاں ہے، قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے، کہاں ہے، اس کی تحقیق نہ کرنا اور ان کی بات کو آنکھ بند کر کے مان لینا۔ اچھا، تو یہ جو ہے تحقیق نہ کرنا، یہ شرط ہے یا عرف ہے؟ بھائی شرط ہے نا، یہ شرط ہے حضرت۔ میں اس کتاب کا نام جاننا چاہتا ہوں جہاں پر صراحتاً یہ لکھا ہو کہ امام کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ شرط ہے، اس کی تحقیق نہ کرنا۔ یہ کہاں، کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ آپ سنیے، قرآن کی ایک آیت سنی کہ آپ نے سورہ نساء آیت نمبر 59 کی، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، جی ٹھیک ہے، اور اطاعت کرو اولو الامر کی۔ اگر ان میں کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ جی 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 ٹھیک ہے، جی یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس طریقے کا نظام کہ بھائی تم اس طریقے سے عمل کرو۔ جی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی گمراہی، بالکل وہ بولتے ہیں ہم حق پہ، بولتے ہیں ہم حق پہ۔ اب آپ کا حنفی مسلک لے لیجیے کہ آپ کے حنفی مسلک میں 20 جماعتیں ہیں، 20، اچھا، اور 20 بھی ایک دوسرے کو غلط بول رہی ہے۔ نہیں محمد فاروق بھائی، اصل میں دراصل آپ نے جو کہا نا کہ یہ شرط ہے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا شرط کون سی کتاب میں لکھی ہے، ذرا بتائیں گے مجھے؟ میں نے آپ کو قرآن سے ثابت کر دیا نا بھائی کہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ نہیں حضرت، قرآن کی آیت سے تو میں انکار ہی نہیں کر سکتا، اس پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، لیکن آپ نے ابھی یہ کہا نا کہ امام کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا یہ شرط ہے، تو احناف کی کون سی کتاب میں آپ نے دیکھا کہ یہ شرط لکھی ہوئی ہے؟ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آئی، تاکہ آپ بتا دیں تو پھر میں تحقیق میں لگوں گا۔ انشاءاللہ دیکھیے ایک بات سنیے، تو آپ نے یہ سنیے نا، آپ نے یہ پڑھا ہے یا کسی کی اندھی تقلید میں مجھ سے کہہ رہے؟ نہیں، میں اندھی تقلید میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ ہی تو مطلب آپ نے پڑھا ہے کہ یہ شرط ہے، کرنا واجب ہے۔ سنو ایک منٹ سنیے نا، کرنا واجب ہے۔ اچھا آپ بول لیجئے، میں خاموش رہتا ہوں۔ جی جی، آپ ہی کے علماء سے میں نے سنا ہوں کہ تقلید کرنا واجب ہے، واجب فرض کی مقام ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بغیر تقلید سے کوئی، یعنی کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بغیر تقلید کے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ابھی تقلید نہ کرے وہ متوانی نہیں۔ حضرت آپ تھوڑی نا بات، ایک منٹ محمد فاروق بھائی، اصل میں آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا وہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ پڑھ کر بول رہے ہو، کسی کتاب میں پڑھا ہے، یا اپنے دل سے کچھ لگا رہے ہو؟
دیکھیے جی، تکلیف کا موقع، تکلیف کا موضوع تو قرآن حدیث میں کیسے کہہ سکتے نہیں ہے کہ آپ ہی کے علماء اور آپ ہی کے طالب علم جو ہے تو انہی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں انہی کی بتا رہا ہوں. یہ تکلیف کا موضوع کیسے نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی ہاں بولیے. آپ نے سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھا کہ تقلید کہتے کسے ہے، کیا ہے. احناف اسے بہت ضروری سمجھتے ہیں، آپ اسے شرک ہے، بدعت ہے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک جملہ کہا کہ تقلید وہ ہے جو امام کی بات کو بغیر دلیل کے مان لے. سنیے ایک منٹ سنیے نا، میری بات سنیے نا، میں آپ سے اتنے پیار سے بات کر رہا ہوں، آپ کی بات میں نے مکمل سنی. جی، تو آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ اس کی تحقیق نہیں کرنا کہ قرآن میں ہے یا حدیث میں، امام نے کہہ دیا بس مان لینا. تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا کہ یہ جو ماننا ہے اور تحقیق نہیں کرنا ہے یہ شرط ہے یا عرف ہے؟ تو آپ نے کہا یہ شرط ہے. شرط ہے جی، تو یہ شرط کہاں لکھی ہے؟ آپ نے احناف کے کون سے کتاب میں لکھی ہے کہ یہ جو تحقیق نہیں کرنا یہ شرط ہے ہمارے ادھر کے امام صاحب نے جو بول دیا وہی بات ماننا ہے اور اس کی تحقیق کرنا نہیں ہے، یہ شرط ہے ہمارے نزدیک؟ یہ آپ نے کون سی کتاب میں پڑھا ہے یا پھر آپ نے احناف پر یہ بہتان باندھا ہے؟ نہیں، بہتان نہیں باندھا میں نے. یہ آپ ہی کی علماء اور آپ ہی کی جو طالب علم بھائی بات کرتے ہیں تکلیف. نہیں، تو آپ مجھے کتاب کا حوالہ دیجیے نا، کون سے علماء نے اور کون سے طالب علموں نے آپ سے کتاب کے حوالے سے دکھائیے مجھے کہ کہاں لکھا ہے کہ اس کی تحقیق نہیں کرنا چاہیے یہ شرط ہے. میں بتا رہا ہوں نا، آپ کے علماء کہہ رہے ہیں. نام بتائیے نا حضرت. علماء کہہ رہے ہیں، دیکھو بڑوں نے کہا اور بڑوں نے سنا، تو یہ سننا اور پڑھنا تو یہ دیکھیے سننا اور کسی نے کہنا. آپ تو کہتے ہو ہمیں دکھائیے، دلیل دکھائیے، تو میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی دلیل دکھائیے، کون سی کتاب میں پڑھا ہے آپ؟ جی جی، یہ تو دلیل میں نے آپ سے مانگنا چاہیے نا کہ آپ اس چیز کی دلیل دیجیے. ارے حضرت والا دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنیے نا. اللہ کے نبی. اچھا بول لیجیے. ٹھیک ہے بولیے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ ہمارے یہاں تقلید کا کہیں سے کہیں تک کوئی حدیث ہے نہ کوئی دلیل ہے. ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں ہی ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، تقلید کرنا واجب ہے تو یہ دلیل تو آپ کے ذمہ ہے نا. اچھا، یہ تقلید تو آپ کے ذمہ ہے کہ بھائی یہ آپ کو دینا ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ پہ بہتان لگایا، آپ کہہ رہے ہیں میں بہتان لگایا ہوں کہ آپ ہم پہ بہتان لگا رہا ہوں کہ تقلید یعنی شرط ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کی دلیل مجھے رد کر دیجیے کہ بھائی ایسی تو بات نہیں ہے، آپ دلیل دیجیے مجھے. تقلید آپ کر رہے ہو، دلیل میں دوں گا، یہ تو بھیا گمراہی ہے نا. یہ تو زیادہ بڑی بات ہو گئی ہے. تو عمل کر رہا ہوں آپ اور دلیل دوں گا میں، یہ تو غلط بات ہے. تو عمل آپ کا ہے تو آپ ہی ثابت کرنا اسے، میرا عمل نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. تقلید کرنا نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے. آپ تقلید کو ثابت کیجیے کہ بھئی فلاں فلاں آیات میں فلاں فلاں حدیث میں تقلید کرنا واجب ہے. میں مانوں گا انشاءاللہ، تقلید کروں گا، مانوں گا. محمد فاروق بھائی آپ کی بات مکمل ہو گئی ابھی؟ جی ہاں. جی، میں اتنے جلدی آپ کو کہیں موضوع پر جانے نہیں دوں گا. یہ بہت سارے موضوع آپ نے لے کر آئے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، یہ تو بات کی بات ہے. میں نے آپ سے ایک سمپل سا سوال پوچھا تھا کہ تقلید کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو آپ ہماری کتابوں سے تو بتا رہے تھے نا ہمیں کہ آپ نے ابھی کہا کہ قرآن حدیث کا کوئی تعلق ہمارے یہاں پر نہیں ہے. کہا نا آپ نے کہ قرآن حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، آپ کی زبان سے آپ نے کہا یہ. تو جب آپ کے ادھر کوئی ذکر نہیں ملتا تو اس کے رد کے اندر آپ ہماری کتابوں سے ہی بتا رہے نا ہمیں کہ تقلید کہتے کسے ہیں. ایک منٹ میری بات سمجھیے آپ. جی، کہ آپ نے کہا کہ امام کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، یہ آپ نے کہاں پڑھا؟ ہماری کتابوں سے ہی پڑھا نا بھائی. میں نے آپ کی ایک منٹ آپ ادھر ادھر نہ جائیے. آپ لوگوں کے عمل سنو، آپ لوگوں کی جو عمل ہے، آپ جو بولتے ہو، جی، آپ جو عمل کر رہے ہو، تو آپ قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کو فالو کرنے کے بجائے فقہ حنفی کے اس میں چلے جاتے ہو. نہیں دیکھیں آپ فقہ حنفی. ایک منٹ سنیے نا حضرت، ایک آسان سا سوال آسان سا جواب ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پوچھا تقلید کہتے کسے، میں سمجھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے،
آپ نے سب سے پہلے جملہ یہ کہا، نہ آپ نے قرآن سنایا نہ حدیث سنائی، بلکہ یہ کہا کہ امام کے قول کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے، اور اس میں کوئی تحقیق نہیں کرنا کہ یہ قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے، امام نے کہہ دیا بس مان لینا۔ تو میں نے ایک سوال کیا آپ سے کہ یہ ماننا اور تحقیق نہیں کرنا یہ شرط ہے یا عرف ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ بتائیں گے۔ ایک منٹ سنیے نا، یہ شرط ہے یا عرف ہے؟ تو آپ نے بتا دیا، میں بتانے والا تھا لیکن آپ نے بتا دیا کہ یہ شرط ہے۔ تو یہ شرط جو، ایک منٹ سنیے نا محمد فاروق بھائی، دیکھیے میں اتنا پیار سے آپ کی بات مکمل سنا، میں ایک لفظ نہیں بولا۔ میں بھی پیار سے بات کر رہا ہوں، نہیں، آپ پیار سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے سکوت کے اوپر آپ کا بولنا غلبہ پا رہا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میری آواز بھی بھائی ایسی ہے۔ نہیں بات آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے وقت میں آپ بولیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ویسا وقت دیتا ہوں۔ تو میں نے آپ سے پوچھا یہ عرف ہے یا شرط ہے، تو آپ نے جواب دے دیا کہ یہ شرط ہے۔ تو یہ شرط ہے، آپ نے جو جملہ کہا یہ شرط ہے، تو یہ آپ نے تحقیق کے ساتھ بتایا، کسی کی اندھی تقلید میں بتایا؟ اب مجھے آپ کوئی کتاب کا نام بتائیے جسے احناف کی کتاب میں یا مقلدین کے کوئی بھی کتاب میں بتائیے کہ بنا تحقیق کے عمل کرنا امام کی بات یہ عرف نہیں ہے، یہ شرط ہے، تحقیق کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ دکھائیے نا مجھے کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ انشاءاللہ آپ کا بات کا نمبر دے دیجیے مجھے، انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اس کے۔ اچھا کتنے دیر میں سینڈ کریں گے؟ پھر میں واپس کال کروں گا آپ کو۔ جی انشاءاللہ، میں تو ابھی سفر میں ہوں۔ سفر میں ہیں آپ؟ اچھا جی ہاں انشاءاللہ، صبح انشاءاللہ۔ اچھا تو آپ نے تو تحقیق کری ہوں گی نا، کسی کتاب میں تو پڑھا ہوگا کہ یہ شرط ہے۔ ہیلو، دیکھیے میں نے آپ ہی کے علماء اور آپ کے طالب علم۔ اچھا تو مجھے وہ علماء کے نام بتاؤ نا جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ شرط ہے، میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں حضرت، کیونکہ مجھے جیسا بتایا گیا ہے کہ اہل حدیث جو جماعت ہے وہ بنا تحقیق کے کوئی عمل نہیں کرتی۔ آپ نے ایک بات کہی ہے ابھی، سنیے نا محمد فاروق بھائی، میں آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ نے ابھی کہا کہ یہ شرط ہے، تو یہ شرط آپ نے اپنے دل سے تو قیاس نہیں کیا ہوگا، آپ نے کسی کتاب میں تو پڑھا ہوگا۔ بتا رہا ہوں نا آپ سے، سنو میں بتا رہا ہوں نا آپ سے، میں نے آپ ہی کے بھائی لوگوں سے سنا ہوں، بھائی میرے بھائی لوگوں سے سنا ہے۔ دیکھیے اب آپ مجھے بھائی لوگوں، تو آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا؟ جی نہیں، میری کتاب میں نہیں پڑھا ہوں، یعنی کتاب میں نہیں پڑھا آپ نے، تو کتاب میں جو چیز نہیں پڑھی ہے آپ نے، جب آپ کو احناف کا موقف پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، کس تعلق سے کہتے ہیں، اور کسی کتاب میں ان کا پڑھا بھی نہیں آپ نے، تو آپ نے احناف کے اوپر ایک جھوٹ گھڑ دیا۔ کیسے جھوٹ بولا؟ آپ تقلید نہیں کرتے؟ ارے حضرت تقلید، آپ ایک منٹ سنیے، آپ نے ایک بات کہی کہ امام کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا یہ تقلید ہے، اور قرآن حدیث کے اندر وہ ہے یا نہیں لکھا ہوا یا اس کا چھپا ہوا دلیل ہے یا نہیں، اس کی تحقیق نہیں کرنا۔ آپ نے یہ جملہ کہا، جی اب یہ جملے کو میں بھی مانتا ہوں کہ امام کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، بغیر مطالبہ دلیل کے ماننا، یہ ہمارے نزدیک تقلید ہے کہ اس کے پاس میں تو دلیل ہے لیکن مانگنا نہ مانگنا یہ شرط نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ شرط ہے، تو آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوگا، میں وہی۔ آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے نزدیک شرط نہیں ہے۔ اچھا شرط نہیں ہے، تو کون سی کتاب میں پڑھا آپ نے؟ ہمارے نزدیک سنو نا جی، قرآن نے آیت بتایا آپ کو، سورہ نساء آیت نمبر 49 کی اطاعت کو رسول کو اطاعت اور اولی الامر کی۔ ہاں تو اولی الامر نبی ہے یا غیر نبی ہے؟ غیر نبی ہے۔ تو غیر نبی کی بات ماننا کیا ہے؟ جی یہ تو اطاعت ہے نا۔ اطاعت ہے؟ جی اچھا کس نے کہا آپ کو یہ اطاعت ہے؟ ارے قرآن کہہ رہا ہے بھائی۔ اچھا قرآن کہہ رہے ہیں نا، جی جی جی، یا ایھا الذین آمنوا، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کا ہے، امر کا صیغہ ہے یہاں پر، سمجھ رہے آپ؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ یہاں پر بھی ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے خود کی اطاعت کا اور نبی کی اطاعت کے ساتھ میں اولی الامر کی ماننے کو بھی کہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہاں جی جی جی، اب حوالے سنتے جائیے، انشاءاللہ میں آپ سے وہ کتاب کا تو حوالہ پوچھوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے بولا واٹس ایپ دے دیجیے، میں بھیجتا ہوں کتاب کا نام کہ وہاں پر شرط لکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب سنیے، یہ جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اولی الامر سے اصحاب فقہ اور
ارباب خیر مراد لیا ہے. مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہیلو جی. اب یہاں پر بتائیے کہ اللہ نے جب اتنا برا اور اتنی بڑی بات ہے کہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا، اب یہ شرک کی طرف لے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا یا نہیں کرتا، یا نبی آگاہ کرتے یا نہیں کرتے؟ تو اس آیت کے اندر کہاں پر ہے کہ دلیل کا مطالبہ ہونا ضروری ہے؟ مجھے بتائیں گے آپ؟ کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. یہ آیت کے اندر اطاعت کا حکم ہے، اللہ کی، نبی کی اور اولی الامر کی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اطاعت کا حکم ہے تو یہاں پر دلیل کا ذکر ہے کیا؟ اگر دلیل کا ذکر نہیں ہے تو کوئی آیت اس سے میچ کرتی ہو تو وہ بھی سنا دے جس میں دلیل کا مطالبہ ہو کہ اولی الامر سے دلیل لینا ہی چاہیے. ابھی آگے آپ نے آیت پوری پڑھے؟ میں نے تو پوری پڑھا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ہاں جی بولیے. ان میں اختلاف ہو تو اسے لوٹاؤ اللہ اور اللہ رسول کی طرف. اچھا، تو لوٹائیں گا کون، اہل یا نا اہل؟ ارے بھائی آج سب حدیث موجود ہے، آپ مجھے بتائیں کہ نہیں، ایک بات سنیے. دین کا اہل لوٹائیں گا جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے جی، تو اہل لوٹائیں گا یا نا اہل لوٹائیں گا؟ اہل لوٹائیں گا نا. اہل لوٹائیں گا نا. اچھا، اس کی بھی ایک آپ دلیل سن لیجئے. امام ابو بکر الجساس، یہ 370 ہجری کے اندر متوفی ہوئی ہے، ان کی وفات پا گئے. یہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کی اطاعت کا حکم دیا. کن کی؟ اولی الامر کی. ٹھیک ہے. تو ان کا لوٹانا اہل استنباط کو ہی ہو سکتا ہے. اور اس کے حوالے بھی سن لیے. احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257. اور یہ ایک اور حوالہ دیتا ہوں. حضرت ابو العالیہ رحمہ اللہ جو کہ شاگرد ہے کن کے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ 4 صحابہ، اور بھی ہے لیکن یہ 4 کے نام لیا کیونکہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہے. یہ ان کے شاگرد ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی بولتے ہیں کہ اس سے مراد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف لوٹائیں گے کون؟ تو انہوں نے کہا اہل استنباط، اولی الامر مراد ہے اس سے. اور یہ لکھا ہے تفسیر طبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 501 پر. تو سنیے، جب